نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلوات کے بعد میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن آج جس کا موضوع ہے وراثت کے مسائل از قرآن قسط نمبر 2، آج کی اس مقدس وراثت کے مسائل قسط نمبر 2 کے تحت آپ سن پائیں گے قرآن شریف کی روشنی میں کہ بندہ جب وفات پا جاتا ہے تو اس کے مال میں اللہ کریم نے کس کس وارث کا حق رکھا ہے، کس کس وارث کا، اور یہ اصول مسلمہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ جو فیصلہ قرآن کا ہے اس کو کوئی مسلمان توڑ سکتا؟ کس کی بات کی ہم نے؟ اور کوئی یہود و نصارہ کے خیالات میں زندگی بسر کرتا ہو پھر تو اسے کوئی بعید نہیں، وہ پھر قرآن کو توڑنے کی صرف کوشش نہیں کرتا بلکہ علماء وقت سے اس کو توڑنے کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ آپ کے وطن عزیز کے صدر بدبخت کی بات کر رہا ہوں جس نے وطن عزیز کے علماء سے اپیل کی ہے کہ آپ سود پر کوئی گنجائش نکالیں قرآن و حدیث۔ اندازہ لگائیں جس ملک کے سربراہ کی علمی حیثیت یہ ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسلامی سلطنت ہے، ہم کسی کوئی یہودی یا عیسائی یا بت پرست سلطنت میں نہیں بیٹھے، اسلامی سلطنت۔ کس سلطنت میں بیٹھے ہیں؟ اس سے بڑی بھی کوئی بدبختی ہے کہ قرآن شریف کے احکامات کو توڑنے کے لیے علماء سے جواز اور گنجائش کا فتویٰ مانگا جا رہا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ علماء اپنی ماں، بہن اور بیٹی سے نکاح کرنے کا جواز اور گنجائش ثابت کریں۔ کسی کو اگر وہ سمجھ نہیں آتی تو ایک ہی بات ہے، سود پہ گنجائش نکالنا اور ماں، بیٹی اور بہن سے نکاح کرنا، یہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ جس قرآن نے ماں، بیٹی اور بہن سے نکاح کو حرام کیا ہے اسی قرآن نے ہی سود کو حرام کیا ہے نا۔ تو جو بندہ یہ جملے بول رہا ہے اس سے کوئی بعید تو نہیں کل کو وہ یہ بھی تقاضا کر دے گا۔ قرآن کو توڑنا ہی ہے نا، اس نے توڑ دیا، اس کے بس میں نہیں فتویٰ دینا، ورنہ وہ تو شاید فتویٰ لگا کے ہی پھر مارکیٹ کو بتاتا کہ آج کے بعد سود جائز ہو گیا۔ یہ ان کے بس میں نہیں ہے،
یہ ان کے اگر حکومت وقت کے بس میں ہو تو یقین جانے یہ فتوی لگا دیں کہ سود جائز ہے، زنا جائز ہے، شراب جائز ہے، سب کچھ جائز کر دیں۔ یہ صرف اگر رکے ہوئے ہیں یہ امریکہ کے گٹروں کے کیڑے اگر رکے ہوئے ہیں تو صرف اس وجہ سے الحمدللہ علماء حقہ کا ان کو خوف ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو علماء ہماری سلطنت کو ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، ورنہ یہ ان سے بعید نہیں ہے ایسا کام کرنا۔ اللہ کا کرم ہے کہ مالک نے علماء کو پیدا فرمایا ہے، یہ علماء کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ورنہ جو اتنے جملے اور وہ بھی میڈیا پہ آ کے بندہ بیان کر رہا ہو، اس سے اس جملے کو اگر اپنی کوئی طاقت ہوتی اس کی وہ اس کو توڑ نہ ڈالتا کہ سود آج کے بعد جائز ہو گئے۔ کر تو پہلے رہے تھے، پورے وطن عزیز کی معیشت سودی نظام پر ہے، اسی لیے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے معیشت کا نظام۔ اگر اسلامی اصولوں کے تحت ہوتا تو آج پاکستان کی معیشت کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ حالت اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے معیشت کے اصولوں کو ترک کر دیا، یہود و نصارہ کے اصولوں کو لے لیا، یہود و نصارہ کے اصولوں کو لے لیا۔ خیر، جس چیز کا ذکر قرآن کرے کائنات کا کوئی مسلمان بھی اس کو چیلنج، اس کو توڑ، اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا۔ اب غور کرنا، یوصیکم، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو حکم عطا فرماتا ہے، سب کو حکم عطا فرماتا ہے اللہ۔ کون حکم دیتا ہے؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے معاملہ میں، تمہاری کس شعبے میں یہاں خاص حکم ہے؟ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ، ایک بیٹے کا تمہاری وراثت سے جو حصہ ہے وہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، وہ دو بیٹیوں کے کیا ہے؟ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اس سے ہٹ کے عرض کر دوں کیونکہ مسائل ہیں وراثت کے، جب ہم فقہ میں جائیں گے انشاءاللہ، ابھی قرآن ہے، پھر احادیث آئیں گی، پھر فقہ کی طرف چلیں گے وراثت کے مسائل میں۔ وراثت کب ہوتی ہے؟ میری ملکیت میں اس وقت جو کچھ ہے، اس وقت جب تک میں زندہ ہوں یہ وراثت نہیں ہے۔ اس مسئلے کی بہت سارے لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میری ملکیت وراثت، اس کی وراثت بننے کے لیے شرط ہے کہ اس کا مالک یعنی میں مر جاؤں۔ جب میری ڈیتھ ہو جائے گی اب جتنی میری ملکیت ہے وہ سب کے سب کیا بن جائے گی؟ اب اس میں شریعت کے قانون لاگو کریں گے۔ سب سے پہلے تجہیز، اس کے دفن کفن کا انتظام کریں گے، ختم اس میں شامل نہیں، ختم کے خرچے اس میں شامل نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر دیکھیں گے مرنے والے پر قرض کتنا ہے، اور قرض سے مراد بندوں کا قرض ہے۔ کس قرض کی بات ہے؟ ایک اللہ کا قرض ہوتا ہے بندے کے ذمہ، ایک بندوں کا قرض ہوتا ہے۔ مثلا اس نے 10 سال زکوٰۃ نہیں دی اپنے مال کی، ہے تو یہ بھی قرض لیکن اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اس کے اوپر حج فرض، اس نے حج نہ کیا، ہے یہ بھی قرض لیکن اللہ کا ہے۔ ان قرضوں کی بات نہیں جو بندوں کو دینے ہیں۔ مثلا میں نے آپ کا 10,000 دینا تھا تو میری جب دفن کفن پہ خرچ ہو گیا اس کے بعد دوسرا کام کرنا ہے، جتنا میرے اوپر قرض ہے وہ سب کا سب ادا کیا جائے میرے مال سے، میرے اس کے بعد دیکھیں گے مرنے والے نے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی، مرنے والے نے کوئی اگر کی ہے تو اس کے مال میں سے جب دفن کفن بھی ہو گیا قرض بھی ہو گیا، اگر مال بچ گیا تو پورے مال میں سے تہائی مال تک وصیت کی اجازت ہے۔ تہائی سے زیادہ وصیت تو اسلام مانتا ہی نہیں ہے، جو بالتفصیل جب فقہ سے وراثت کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ وہاں ہم آپ کو عرض کریں گے۔ اور جب دفن کفن بھی ہو گیا، قرض بھی ادا، وصیت بھی اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اب چوتھا کام ہے اس کے ورثاء میں اس کے مال کی تقسیم، جس طرح قرآن کہے گا، جس طرح، یہ ترتیب ذہن میں رکھنا۔ مالک کائنات نے فرمایا
میں تمہارا رب ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں، تمہارا رب ہو کے تمہیں کیا دیتا ہوں؟ احکم الحاکمین ہے۔ اور عاجز ترین ہم بندے ہیں، کمزور اضعف، جتنا کمزور آپ خیال میں لے آئیں، یہ خدا کی قسم اٹھا کے میں کہہ سکتا ہوں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ جتنا آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم اللہ کے اتنے محتاج ہیں، اللہ کی قسم ہے ہماری سوچیں اور تخیلات بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جتنے ہم اپنے رب کے محتاج ہیں، جتنے ہم اپنے رب کے۔ غور تو کریں نا، یہ جس زبان کو چلاتے ہوئے میں آپ کو اللہ کے احکامات عرض کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، اس کے چلانے میں کس کا محتاج ہوں؟ اگر وہ ابھی مہر لگا دے تو کائنات میں کوئی ہے جو مجھے واپسی لے کے دے؟ تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کس کس حالت میں، کس کس حیثیت میں اپنے رب کا محتاج ہوں۔ آج میں اس میں مفصل کلام تو کر نہیں سکتا، جمعے کا بیان آ رہا ہے منافق عملی، اس کی 4 نشانیاں ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، اس میں انشاءاللہ اس میں مفصل کلام آئے گا۔ آج اگر انسان اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اور واقعی اپنے آپ کو رب کا کیا سمجھتا ہے، تو کچھ تو خیال کرے کہ جس کی عطا کے بغیر میں بول نہیں سکتا، جس کی عطا کے بغیر میں دیکھ نہیں سکتا، جس کی عطا کے بغیر میں سن نہیں سکتا، جس کی عطا کے بغیر میں پکڑ نہیں سکتا، جس کی عطا کے بغیر میں چل نہیں سکتا، جس کی عطا کے بغیر میں کھا نہیں سکتا، جس کی عطا کے بغیر میں پی نہیں سکتا، اور جس کی عطا کے بغیر میں سانس نہیں لے سکتا، اسی رب کی میں نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ انسانیت نام کی کوئی چیز ہو نا تو بندہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں ہم اپنے رب کے محتاج نہیں ہیں؟ آج جس انداز سے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، کیونکہ میری زندگی میرے سامنے ہے اور آپ کے شب و روز آپ کے سامنے ہیں۔ اندازہ لگائیں، اس خالق کائنات کا حکم آ گیا، اس خالق کائنات کا، میں اور آپ تو کیا ہیں، اس مالک کے حکم کے سامنے تو مصطفیٰ کریم بھی جھک جاتے ہیں۔ میں اور آپ تو کیا ہیں، غور تو کریں، جنہیں مالک نے دونوں جہانوں کا مالک و مختار بنا ڈالا ہے، جس ہستی کو اللہ کریم نے دونوں جہانوں کا ہر حیثیت سے مالک بنا دیا ہے، جب محبوب کی بارگاہ میں اللہ کا حکم آتا ہے وہاں تو مصطفیٰ کریم بھی جھک جاتے ہیں۔ کس قدر بے علمی ہے، کس قدر اللہ کے خوف سے دوری ہے کہ ہمارے جیسا عام بشر، عام انسان اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، اور تاجدار انبیاء کے پاس حکم آ جائے تو وہ سارے معاملہ چھوڑ کے مالک کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں سرکار کی کتنی شان ہے، اس کے باوجود اپنے مالک کی نافرمانی نہیں ہے، اپنے مالک کی نافرمانی۔ اور ہم کس کھاتے میں ہیں، اور 24 گھنٹے جتنی نافرمانی ہم کرتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، وہ آپ سب کے کیا ہیں؟ اللہ کا حکم ہے اولاد کے بارے میں کہ بیٹے کو بنسبت بیٹی کے تیری وراثت سے دگنا دیا جائے گا، تیری وراثت سے۔ جس آیت میں بیٹے کی وراثت کا ذکر ہے اسی آیت میں بیٹی کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ آج بولنا ہوگا، یہ سبق یاد کرنا ہوگا۔ مائیں بہنیں بھی اس کو یاد کریں، مائیں بہنیں جو جامعہ میں موجود ہیں، آپ کو بھی ضرورت ہے ان مسائل کی۔ آگے چل کے پھر ہم نے یہ سبق آپ سے دہروانا ہے جب ہم فقہ میں بیٹھے ہوں گے، احادیث میں بیٹھے ہوں گے، اسی عنوان کو لے کر۔ اللہ نے جس قرآن کی آیت میں بیٹے کا وراثت سے حق رکھا ہے، اسی قرآن کی آیت میں بیٹی کا بھی، بیٹی کا بھی۔ اب جس مسلمان نے بیٹے کو تو وارث بنایا اور بیٹی کو محروم کر دیا، اس کو وراثت سے حصہ، بتائیں اس نے قرآن پہ عمل کیا؟ بلند آواز سے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح بندہ قرآن میں ہے نا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھ لے اور زکوٰۃ ادا ہی نہ کرے، یا زکوٰۃ تو دیتا ہو اور نماز،
وہ کہے جی میں تو پکا مسلمان ہوں، قرآن تو تجھے نہیں کہتا، تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ جب تو نے قرآن کو ہی توڑ ڈالا تو مسلمان کیسا ہے؟ یہ مینوان ایسا ہی ہے جس طرح جناب آدم سے رسول اللہ کی ذات تک، ان میں کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے نام صراحت کے ساتھ قرآن میں آئے ہیں۔ بندہ کہے میں سرکار کی نبوت کا تو قائل ہوں، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، اس نے قرآن پہ عمل کر لیا؟ کیوں؟ جس قرآن میں سرکار کو نبی کہا اسی قرآن نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی فرمایا ہے۔ بندہ کہے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانا ہے، لیکن تاجدار انبیاء کو میں نبی کی حیثیت سے مانتا، کیا وہ بندہ مسلمان ہے؟ ورنہ تو سارے عیسائیوں کو مسلمان کہنا چاہیے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی نہیں مانتے، وہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ کافر کیوں ہیں؟ اسلام سے خارج کیوں ہیں؟ قرآن کی ایک طرف کو مانا، دوسری طرف نے کہا، خود عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جب تاجدار انبیاء آ جائیں اس وقت میرا سکہ نہیں چلے گا، اگر میں بھی ہوا تو ان کی ذات پہ کلمہ پڑھوں گا۔ ان بدبختوں نے ایک طرف مان لیا، دوسری طرف کو چھوڑ دیا، دوسری طرف کو چھوڑ دیا۔ تو جس طرح وہاں آپ کو سمجھ آتی ہے نا، وراثت میں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جہاں اللہ نے بیٹے کے لیے حکم دیا ہے، وہیں ہماری بیٹیوں کا بھی اللہ نے وراثت سے کیا رکھا ہے؟ البتہ بیٹی کو وراثت سے حصہ نہ دینا یہ ہندو مذہب میں آج بھی رائج ہے۔ ہندو مذہب میں آج بھی کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں جب اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہیں، ذرا میں کوئی بات کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ اپیل ہے، جب اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہیں تو اپنی ساری زندگی کی کمائی میں سے جتنا کوشش کر سکتا ہے کوئی ہندو باپ، وہ اس وقت اپنی بیٹی کو جہیز کی صورت میں سامان دیتا ہے۔ نظریہ یہ ہوتا ہے کیونکہ تیرا آج کے بعد ہماری جائیداد میں حصہ ختم ہو جائے گا، ہماری جائیداد میں حصہ کیا ہو جائے گا، اس لیے جتنا بڑھ چڑھ کے ہو سکتا ہے ہندو جہیز پہ کوشش کرتا ہے۔ اگر اسلام نے یہ قانون پاس کیا ہوتا کہ تیری بیٹی کا وراثت سے کوئی حصہ نہیں، پھر تو مسلمان کو بھی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ پوری زندگی کا مال ایک ہی بیٹی کی جہیز پہ لگا دیتا۔ اسلام نے ایسی بات، اور نہ دونوں جہانوں کے مالک و مختار آقا کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹوں کو کوئی لاکھوں درہم اور دینار کا جہیز دیا ہو کہ بعد میں آنے والا غریب مسلمان روتا رہے، یا رسول اللہ آپ نے کیسا اسلام کا نظام عطا فرمایا ہے، آپ تو شہنشاہ تھے، بیٹیوں کو لاکھوں کروڑوں کا جہیز عطا فرما دیا اس زمانے کی حیثیت سے، اور ہم تو غریب ہیں۔ ارے سرور دو جہاں نے انہی غریبوں کا تو لحاظ رکھا تھا۔ اس ہندو رسم، اس جہیز کی گندی لعنت کو اٹھانے کے لیے تو سرکار نے یہ کچھ کیا تھا۔ اپنی بیٹی کو کیا عطا فرمایا تھا؟ ایک بسترا ہے، ایک مشکیزہ ہے، ایک چکی ہے، ایک لوٹا ہے اور مسلح ہے۔ فرمایا بیٹی میں تو تجھے جہیز کی دنیا میں بس یہی دے سکتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسلم سوسائٹی میں خصوصاً غربا بچیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو، سرکار چاہتے تو پوری کائنات بھی جہیز میں دے سکتے تھے، جنہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا کے رکھ دیا ہے انہیں پوری کائنات کا جہیز نہیں مل سکتا تھا؟ میرے بھائی مل سکتا تھا، لیکن اسلام ایسی مساوات رکھتا ہے کہ جو ہر بندہ اس کو اپنا سکے۔ سرکار نے وہ دیا ہے۔ آج کائنات میں آپ ایسا غریب تلاش کر کے لائیں، اسلام کی حقانیت دیکھیں، کوئی ایک غریب آپ ایسا لائیں جو اپنی بچی کو یہ 4 یا 5 چیزیں جہیز میں نہ دے سکتا ہو۔ ہے کوئی ایسا غریب؟ آج سینکڑوں ہزاروں بچیاں اس لیے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ان کے پاس جہیز کی لعنت جتنے پیسے نہیں ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں سوال کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، گھر کے اندر جتنا ضروریات زندگی کا سامان ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سوال کرنا چاہوں گا زمانے کے مفتیوں سے، میں سوال کرنا چاہوں گا زمانے کے مسلمانوں سے، گھر میں جتنی ضروریات اشیاء ہیں، فریج ہے، اے سی ہے، پنکھے ہیں، واشنگ مشین ہے، سلائی مشین ہے، چادریں ہیں، بیڈ ہیں، چارپائیاں ہیں، جناب والا ہیٹر ہیں، گیزر ہیں، اور
کھانے پینے کے برتن ہیں، بسترے ہیں، بیڈ شیٹیں ہیں، کھیس ہیں، جو کچھ بھی ہے، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ سارا سامان مہیا کرنا مرد پہ اللہ نے شوہر پہ فرض کیا ہے یا بیوی پہ فرض کیا ہے؟ اللہ کی شریعت نے شوہر پہ فرض کیا ہے کہ جو تو بیوی لایا ہے اب یہ سارے حقوق تیرے اوپر ہم نے فرض کیے ہیں، اس کی ضروریات زندگی کو تو نے پورا کرنا ہے۔ میرے بھائی یہ نظام کہاں سے چلا؟ یہ ہندو مذہب سے نکلا تھا۔ بدقسمتی سے مسلمان قرآن و سنت سے دور ہو گئے، اس وجہ سے انہوں نے آج بھی اس ہندو رسم کو اپنا کے کتنی غریب بچیوں کا معیشت کی دنیا میں، جہیز کی دنیا میں انہوں نے قتل کر کے رکھ دیا ہے۔ آج وہ کوئی 35 سال کی ہو گئی ہے، کوئی 40 سال کی ہو گئی ہے، رو اس لیے رہی ہے کہ میرے پاس زمانے کی لعنت جتنے پیسے نہیں ہیں، جتنے لوگ جہیز دیتے ہیں، لوگوں کا ایک نظریہ بن گیا ہے جو اتنا جہیز دے گا اس سے نکاح کریں گے، ورنہ کریں گے ہی نہیں۔ ورنہ اس لیے آج سینکڑوں بچیاں گھر میں سسکیاں لے رہی ہیں۔ اس گندگی کو اٹھانے کے لیے مصطفیٰ کریم نے 1400 سال پہلے اپنی بیٹی کو جو جہیز عطا فرمایا تھا وہ اس لیے تھا تاکہ میری امت کا کوئی غریب کبھی یہ تصور ہی نہ کر سکے یا رسول اللہ آپ نے وہ دیا جو ہم دے ہی نہیں سکتے۔ سرکار نے وہ عطا فرمایا جو ہر امتی اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی شریعت نے جب اس کا وراثت میں حق رکھا ہے، جب اس کا وراثت میں حق بیٹی کا، کس کا؟ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو محروم کرنے والے؟ یہ کوئی حدیث ہے کہ بندہ اپنے دل کو تسلی دے ضعیف ہوگی؟ یہ کسی مفتی کا فتویٰ بندہ اپنے دل کو تسلی دے بھول گیا ہوگا؟ میرے بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے، جو اس میں تبدیلی چاہے گا اسلام اس کو کافر سمجھتا ہے۔ اسلام اس کو کیا سمجھتا ہے؟ اور میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، یہ جو آپ کو ایک ذہن دے دیا گیا کہ آپ نے وراثت سے حصہ لیا تو آپ سے ہم بولنا چھوڑ دیں گے، خدا کی قسم ایک بھائی نہیں، کروڑوں بھائی اگر بولنا چھوڑ دیں، میری بہنوں تمہارے اوپر فرض ہے اپنی وراثت کا حصہ وصول کرنا، ورنہ تم بھی مجرم اور گناہگار، ورنہ تم بھی مجرم اور یہ تو ایک بھائی کہتا ہے میں بولنا چھوڑ دوں گا۔ اس درندہ مال جو مال کا درندہ اور وحشی ہے، جس کے سامنے رشتہ خون قرآن کا حکم کچھ بھی نہیں، صرف مال ہے، یہ مال کا پجاری ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جس نے تمہارے رب کے احکامات کو توڑ ڈالا ہے، تم ابھی بھی اس درندے کو اپنا بھائی سمجھتی ہو۔ تم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، اس کو کہو مرنا ہے تو مر جا، نہیں بولنا تو کبھی نہ بول۔ جو اللہ نے ہمارا باپ کی جائیداد میں حصہ رکھا ہے، اگر تو دے گا تو ٹھیک، ورنہ ہم عدالت عظمی کو دستک دیں گے، ورنہ ہم عدالت عظمی کو کیا دیں گے؟ اور یہ میری مائیں بہنیں اور تمام بھائی اور پوری دنیا کے مسلمان، جہاں تک ہماری یہ قرآن و سنت کی حق کی آواز بازریہ انٹرنیٹ پہنچے، سارے مسلمان کان کھول کے سنیں۔ اگر میری بہن مجھے کہہ دے میں وراثت سے حصہ لینا، پوری کائنات کے لوگوں کو چیلنج ہے، اس کے کہنے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر میں اس کے کہنے کے باوجود بھی اس کی جائیداد کو کھایا تو ساری زندگی حرام کھانے والا ہوں۔ قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہوگا کہ تو نے ساری زندگی حرام کیوں کھایا، اور تو نے قرآن کی روشنی میں جو تیری بہن کا حصہ بنتا تھا تو نے اس کو ظلمن کیوں کھایا تھا، بتا تو نے اس طرح کیا کیوں تھا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ پھر کوئی معاف کرے وارث، اس کے معاف کرنے سے وراثت معاف ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے حق ہی ایسا بنا دیا ہے۔ میں بھائیوں کو کہہ دوں میں نے اپنی وراثت کا حصہ تمہیں معاف کر دیا ہے، یقین جانو یہ معاف نہیں ہوتا۔ ہاں اگر معاف کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے، جتنا میرا یا میری بہن کا حصہ بنتا ہے وہ اس کی مالک بنے۔ جو قانون چل رہا ہے مالک بننے کا، جو قانون چل رہا ہے مالک بننے کا، کہ واقعی وہ اس کی مکمل طور پہ مالک بنے، کاغذات میں، حکومت کے کاغذوں میں وہ جائیداد اس کے نام تبدیل ہو جائے، اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے۔ اب وہ اگر بالغ ہے تو کائنات میں جس کو چاہے اپنی جائیداد، اپنا وہ حصہ کسی اور کو ٹرانسفر کرا دے، تو اب کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ جب تک اس کو ہم مالک نہیں بنائیں گے، وہ لاکھ مرتبہ کہہ دے کہ میں نہیں لیتی، میں نہیں لیتا، اسلام کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن و سنت اس کی بات کو نہیں مانتے، قرآن و سنت اس کی بات کو
ارے وہ اسی لیے تو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابا تو پہلے ہی فوت ہو گیا ہے، ماں بھی چلی گئی ہے، میں نے اس سے لے لیا، یہ تو مال کا پجاری ہے، یہ تو میرے ساتھ رشتہ ہی توڑ دے گا۔ وہ تو اس لیے سسکیاں بھر رہی ہے، اسلام نے ان کی سسکیوں کا، میری ماں بہنوں دیکھو تمہاری اسلام میں کتنی عزت ہے، اللہ نے تمہیں کتنا عزت اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم معاف کرو گی سسکیاں لینے کی وجہ سے، ہم قانون بنا دیتے ہیں تمہاری معافی کو اسلام معافی تصور نہیں کرے گا۔ جب تک تمہیں مالک نہیں بنائیں گے تم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، تم کسی کو معاف، کیونکہ مالک تو پہلے ہی جانتا تھا نا یہ نظام بھی ہونے والا ہے، یہ نظام بھی کتنا ظلم ہے، قرآن کو توڑا جا رہا ہے، پرواہ تک نہیں، اللہ کے احکامات کو توڑے جا رہے ہیں اور کسی کو پرواہ تک بھی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، کوئی اللہ کے جناب میں کھڑا بھی ہونا ہے، کوئی اللہ کو اپنی پوری زندگی کے لمحے لمحے کا کیا دینا ہے۔ جان بوجھ کے قرآن توڑنے والا بھی کیا مسلمان ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا جہاں بیٹے کا حصہ وہیں بلند آواز سے بیٹی کا حصہ ہوتا کیوں ہے؟ بیٹے کا حصہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میں ایک مثال رکھنا چاہوں گا تاکہ جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے وہ مزید پختہ ہو جائے۔ میرا انتقال ہو گیا، میرا کیا ہو گیا؟ اب میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، والدین بھی ہیں، اور میرے بہن بھائی بھی ہیں، اور میرا ماموں بھی ہے، اور میرا نانا اور نانی بھی ہے، باپ کی موجودگی میں میری دادی اور دادا بھی ہے۔ کبھی سوچا ہے چچے کو حصہ نہیں مل رہا میرے ورثاء کی موجودگی میں، میرے دادا کو حصہ نہیں مل رہا میرے باپ کی موجودگی میں، میرے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں مل رہا میری بیٹی اور بیٹے اور بیوی اور والدین کی موجودگی میں؟ کبھی سوچا ہے تو وہ بھی ہمارے رشتہ دار۔ اب غور کرنا، بیٹا وارث کیوں ہے؟ بیٹا وارث یہ جس خون کے رشتے کی وجہ سے آپ اس کو بیٹا کہہ رہے ہیں نا، جس خونی رشتے کی وجہ سے آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس خون کے رشتے کی وجہ سے وہ ہمارا وارث ہے۔ مسئلہ تھوڑا سا باریکی کا ہے، غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ بیٹا کیوں وارث ہے؟ سبب کیا ہے؟ جو خون کا رشتہ ہے نا اس کا باپ سے اور ماں سے، باپ سے اور خون کا رشتہ، کون سا؟ ورنہ تو کوئی کسی کو بیٹا کہہ سکتا ہے۔ کسی عورت نے 2.5 سال سے پہلے کسی بچی یا بچے کو دودھ پلایا، وہ بھی اس کی ماں بن گئی، اس لیے شرط لگائی جو خون کا رشتہ ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ اس رشتے کی وجہ سے وہ بیٹا ہمارا وارث ہوتا ہے، وہ بیٹا ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے۔ اس خون کے رشتے کی وجہ سے بیٹا ہمارا، بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ بتائیں جو کہتے ہیں بیٹا وارث ہے اور بیٹی نہیں ہے، کیا آپ لکھ کے دیتے ہیں آپ کے نطفے سے نہیں؟ شاید کسی کو سمجھ آ گئی ہوگا۔ شریعت نے تو اس لیے بیٹی کو وارث بنایا، اس لیے بیٹے کو وارث بنایا کہ یہ تیرے خون سے ہے، اس کی رگوں میں تیرا نسب ہے، اس کی رگوں میں تیرا خون دوڑتا ہے۔ اسلام نے کہا یہ سبب ہے اس کے وارث ہونے کا، تو جو سبب تجھے بیٹے میں نظر آتا ہے لکھ کے دینا اگر تیرے اندر جرأت ہے۔ اے میری ماؤں بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے والوں، اگر تمہارے اندر جرأت ہے آؤ میدان میں لکھ کے دو کہ میری بیٹی کی رگوں میں میرا خون نہیں دوڑتا، میری بیٹی جس نطفے سے پیدا کی گئی ہے، تو ادھر دلائل کی روشنی میں لکھ کے ثابت کرو کہ وہ نطفہ میرا نہیں تھا کسی غیر کا تھا۔ آؤ میدان میں ہے جرأت۔ اب بہت ساروں کو میرے یہ جملے بہت تکلیف دے بھی ثابت ہوں گے، کہیں گے دیکھو جی بڑا بدتمیز تھا۔ میں بدتمیز نہیں ہوں، الحمدللہ علی احسانی، بدتمیز وہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں مجھے بدتمیز کہہ رہے ہو، تم نے وہ قانون پاس کر دیا، بدتمیز تم ہو یا سمجھانے والا ہے؟
بھائی وارث وہ نہیں ہوتا جو آپ کے خون کے رشتے سے خارج ہو جائے، وارث وہ نہیں ہوتا جس کی رگوں میں آپ کا خون اور نسب نہ ہو، وارث وہ نہیں ہوتا جو آپ کے نطفے سے پیدا نہ ہوا ہو۔ بتائیں گے آپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوتی، یہ آپ کی نسب سے خارج ہے، اس بیٹی کی رگوں میں آپ کا خون نہیں دوڑتا۔ بتائیں تو صحیح کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے بیٹی کو آج محروم کرتے ہو؟ میرا سوال ہے، سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ آپ کو بھی حق حاصل ہے، کھڑے ہو جائیں، کریں سوال، میں ناراض نہیں ہوتا، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ میں نے جو کہا ہے اس کے سوا کائنات میں کسی کو دلیل نہیں ملے گی کہ بیٹا کیوں وارث ہے، کیونکہ وہ بندے کا خون کی حیثیت سے رشتہ بیٹے کا ہے، تو یہی رشتہ بیٹی میں نہیں ہے۔ اور ضمناً ایک بات اور کروں، جو کہتے ہیں نا میں نے فلاں بیٹے کو آق کر دیا ہے، فلاں بیٹے کو، اس کو بھی یہی قانون پاس کرنا ہوگا دلائل کی روشنی میں۔ جب تک تو اس کو اپنا بیٹا ہونے سے خارج نہیں کر سکتا، قرآن و سنت کی روشنی، تیرے کہنے سے کوئی خارج نہیں ہوتا۔ بندہ کہے یہ انسان ہی نہیں ہے، کسی کے کہنے سے میری انسانیت پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ ورنہ تو کروڑوں خربوں کافر ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ نبی ہی نہیں ہے۔ ایک تعداد ہے کائنات میں دہریہ مذہب کی جو کہتے ہیں اللہ ہی نہیں ہے سرے سے، معاذ اللہ۔ تو اللہ کی ذات پہ کوئی فرق پڑا؟ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی ذات پہ کوئی فرق پڑا؟ اور کسی کے کہنے سے کوئی خارج نہیں ہوتا، دلائل سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ دلائل سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کائنات قیامت تک ایک دہریہ بھی ایسا نہیں آ سکتا جو اس بات کو ثابت کر سکے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں نہیں کر سکتا۔ ویسے جو مرضی بکواس کرے، ویسے جو مرضی۔ میرے بھائی، بیٹے کو اس لیے وراثت ہے کہ وہ تیرا خون ہے، وہ نسب میں تیرا بیٹا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اس وقت تک تیری وراثت سے فارغ نہیں ہو سکتا جب تک تو اس کو اپنے بیٹے ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ تو پھر پتہ چلا آق کرنے سے کوئی آق نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی، فرمایا جہاں تمہارے بیٹوں کا حصہ رکھا وہیں تمہاری۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے، پھر آگے حدیثیں بھی تو آنی ہے نا اسی موضوع پہ۔ پھر فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر کسی بندے کی حالت یہ ہے، کسی بندے کی کہ اس کو اللہ نے بیٹا دیا ہی نہیں ہے بلکہ صرف بیٹیاں ہیں، صرف کیا ہیں؟ اگرچہ 2 سے اوپر ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو باپ جتنی جائیداد چھوڑے گا اس میں سے 2/3 تمام بیٹیوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ تمام بیٹیوں میں کیا کیا جائے گا؟ اس کی تفصیل جب ہم فقہ میں جائیں گے وہاں آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ حالت ہو تو بیٹی کا کتنا حصہ ہے، اتنے لاکھ میں سے کتنے لاکھ، وہ فقہ میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں اتنا مقصود ہے کہ قرآن نے ان کے حصے مقرر کیے ہیں، قرآن کے ان کے حصے مقرر کیے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، اور اگر کسی کی حالت ایسی ہو کہ اللہ کریم نے اس کو صرف ایک بیٹی دی ہو، بیٹا بھی کوئی نہیں اور بیٹی بھی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو باپ جتنی جائیداد چھوڑے گا وہ آدھی کی مالک اکیلی بیٹی ہوگی، آدھی کی مالک اکیلی کیا ہوگی؟ اور میرے بھائیو غور کرو، آیت ایک ہی چل رہی ہے، آیت بیٹے کی وراثت کا ذکر صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اب بیٹی کا ذکر اسی آیت میں ابھی چل رہی ہے۔ نمبر 1 الْأُنثَيَيْنِ، ایک دفعہ ذکر ہوا بیٹی کی وراثت کا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دوسری دفعہ ذکر ہو گیا بیٹی کی وراثت کا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، تیسری دفعہ بیٹی کی وراثت کا اللہ نے حکم دیا۔ آیت ایک ہے، بیٹوں کی وراثت کو اللہ نے ایک دفعہ ذکر کیا ہے، اور بیٹی کی وراثت کا کتنی بار ذکر ہو گیا ہے؟ کیونکہ عرب کے درندے، عرب کے مشرک زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو وارث بنانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ رب نے فرمایا جنہیں تم منحوس اور جنہیں جانوروں سے ابتر حیثیت دیتے ہو، اسلام وہ مقدس مذہب ہے، یہ انہی بیٹیوں کا ایک ہی آیت میں اگر بیٹے کا ایک دفعہ آئے گا تو بیٹی کو 3 دفعہ ذکر کر کے رکھ دے گا، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام پسے ہوئے لوگوں کو، اسلام مظلوم لوگوں کے جن پہ زیادتیاں ہوتی ہیں، امت کو پتہ چلے کہ اسلام جن کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے ان کے حقوق کو زیادہ بیان کر دیتا ہے۔
ماؤں بہنوں، نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی، ماؤں بہنوں غور کرو، اسلام نے تمہیں کیسا عزت کا تاج پہنایا ہے۔ اللہ کریم نے بیٹے کو ایک دفعہ ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کو تو وہ بھی دیتے تھے، بیٹے کو تو وہ زمانہ جاہلیت کے بدو بھی دیتے تھے۔ اور اگر آج ایک بندہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہی کچھ کرے تو اس بدو اور اس مسلم میں پھر فرق کیا ہے؟ اندازہ لگائیں۔ مالک نے بیٹیوں کا اسی آیت میں، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، کتنی بار ذکر ہو گیا؟ مزید فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ادھر ماں اور باپ کا حصہ آ رہا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور مرنے والے کا باپ اور اس کی ماں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے، ان میں سے امی کے لیے بھی ابو جان کے لیے بھی، السدس، پورے مال کا چھٹا حصہ ہے۔ مثلا 6 لاکھ ہے تو 1 لاکھ امی کو، 1 لاکھ ابو کو، چھٹا حصہ اسی طرح بنے گا نا۔ 12 لاکھ ہے تو 2 لاکھ، 18 لاکھ ہے تو 3 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اس کو سمجھنے کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، یہ نہیں کہ 6 میں سے 1 لاکھ لے کے آدھا ابو کو اور آدھا امی کو، یوں نہیں، اللہ نے فرمایا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ چھٹا حصہ ملے گا۔ اس خاص صورت میں، اس خاص باپ کے اور ماں کے مختلف حالات ہیں جو انشاءاللہ فقہ کی صورتوں میں آپ کو عرض کریں گے۔ فقہ کی صورتوں میں آپ کو کہ اگر اولاد یوں ہو تو باپ کا یہ حصہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اگر اولاد کی نسبت یوں ہے تو باپ کا یہ حصہ بھی ہے اور یہ حصہ بھی ہے۔ 3 حالتیں باپ کی بنتی ہیں جو انشاءاللہ ہم جب مسائل آپ کو بتائیں گے نا، اتنی جائیداد ہو تو اتنا امی کا، اتنا ابو کا، اتنا بیٹی کا، اتنا، یہ مسائل فقہ میں آئیں گے، اس وقت تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی۔ مما تارکا، جو کچھ چھوڑا ان کے بیٹے نے، ان کان لہ والد، اگر اس مرنے والے کی اولاد ہو تو پھر والدین کا یہ حصہ ہے، پھر والدین کا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، بس اگر کوئی ایسا شخص فوت ہوا جس کی اولاد ہی نہیں ہے سرے سے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، جس کی اولاد ہی سرے سے، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اب صورتحال یہ ہے، ماں کو تہائی دے کے باقی سب کا سب والد کو دے دیں گے، ماں کو تہائی دے کے باقی سب کا سب والد صاحب کا ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر حالت یہ ہو جائے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اس مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن کئی بہن بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اس صورت میں ماں کا پھر چھٹا حصہ ہو جائے گا، اس صورت میں ماں کا کیا ہو جائے گا؟ تفصیل انشاءاللہ آگے جائے گی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس کے کہ جو ترتیب عرض کی تھی، پہلے دفن کفن، پھر اس کا قرض، پھر اس کی وصیت، اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے دیں گے۔ مزید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اب شوہر کی وراثت کا ذکر آ رہا ہے، اب شوہر کی وراثت کا ذکر آ رہا ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کو دوسری قسم میں عرض کریں گے، انشاءاللہ اس مسئلے کو دوسری قسم میں عرض کریں گے۔ آج کی قسط کے اندر بیٹے اور بیٹی 2 ورثہ ہو گئے، والد اور والدہ، ان 4 کے بارے میں بالکل مختصر سا کلام قرآن کی روشنی میں کیا گیا کہ یہ بندے کی وراثت میں وارث ہوتے ہیں از قرآن، از انشاءاللہ وراثت کے مسائل از قرآن قسط نمبر 3 بشرط صحت و زندگی اگلے اتوار کو عرض کریں گے، جس میں آ جائے گا شوہر اور بیوی۔ یہاں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل، یہ انشاءاللہ آپ اگلی قسط میں سماعت فرمائیں گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے شوہر اور بیوی کی وراثت کے بارے میں، اور ہمارے ہاں نظام کیا چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں نظام، مالک کریم مجھے بھی آپ سب کو بھی جب تک ہم زندہ رہیں قرآن و سنت کو سیکھ کر سرور دو جہاں مالک کے کون و مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔